وہ پوچھا نہیں، اور جو نہیں پوچھنا تھا، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سارا دن گپ بتاتے رہے۔ اب میں بتاتا ہوں دانش صاحب یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ ایک سازش ہے، میں آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ آرٹیکل 62 63 کو اگلی آنے والی جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین سے نکلوانے کی سازش ہے۔ اس کو ریڈیکیول کیا گیا، اس کی تضحیک اور مذاق اڑایا گیا کہ تم آرٹیکل 62 63 کی بات کرتے تھے، یہ آرٹیکل 62 63 ہے۔ 62 63 کا نام تھا، اور نااہل بددیانت قسم کے ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن، انہوں نے یہ ساز باز کر کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ 62 63 کے آرٹیکل کو ایک انٹرٹینمنٹ آئٹم بنا دیا۔ امیدواروں کے نومینیشن پیپر اسکروٹینی کو انٹرٹینمنٹ آئٹم بنایا۔ ریٹرننگ آفیسر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، ان کو برطرف کر دینا چاہیے، یہ جیل میں بھیجے جانے کے قابل ہیں۔ یہ جج بنا کر کرسی پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں۔ کس نے نوٹس لیا ہے ان سے؟ عدلیہ نے لیا ہے۔ یہ آزاد عدلیہ کہلاتی ہے، اور آزاد عدلیہ کا معنی پاکستان میں یہ ہے، آزاد عدلیہ کہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ آزاد عدلیہ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن ہے۔ اسی وجہ سے میری پٹیشن کی سماعت نہیں ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن کی غیر آئینی تشکیل کا مسئلہ سنا نہیں گیا تھا کہ یہ ڈرامہ جو آج ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی تھی۔ اگر یہ سن لیا جاتا اور اس الیکشن کمیشن کو توڑا جاتا اور آئین کے طریقے سے، شفاف طریقے سے، اچھے لوگوں پر مشتمل، سوائے چیف الیکشن کمیشنر کے ایک شخص کے باقی افراد کرپٹ ہیں، میں بتا رہا ہوں، 4 اراکین وہ خریدے ہوئے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی مفادات کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے آپ نے نہیں دیکھا وزیر داخلہ صاحب اور ایک سیاسی جماعت کی حمایت میں الیکشن کمیشن کے افسر کو چیختے ہوئے، میڈیا والوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، ہر روز میڈیا ہر شام کو دکھا رہا ہے۔ یہ ان کے نمائندے ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں کا پولیٹیکل الیکشن سیل ہے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور یہ سب کچھ اس لیے ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں، آرٹیکل 62 63 کے خلاف ایک ذہن سازی ہو، اور سمجھے دیکھا تم نے آرٹیکل 62 63 کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے تاکہ جعلی پارلیمنٹ بنے، اور سب سے پہلا کام یہ ہو کہ اس میں سے وہ ساری کلازز نکال دی جائیں، تاکہ آئندہ گند کو صاف کرنے کا کوئی آئینی کلاز باقی نہ